5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت نمبر 65 پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں گناہوں کی وجہ سے، جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں اور یہ اپنے بارے میں اللہ سے بھی معافی مانگے اور اپنے معاملے کو، اپنے گناہوں کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سپرد کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور ذریعے سے اس انسان کی توبہ کو بھی قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے انسان پر رحم بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح عام انسان اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے ضابطے اور قاعدے کلیے کے مطابق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے ضابطے کے مطابق اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 3 دن کے بعد ایک شخص روایت اور احادیث میں باقاعدہ یہ بات منقول اور موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد عرض کرنے لگے، میں نے اپنی جان پر اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے اوپر گناہوں کی وجہ سے ظلم کر بیٹھا ہوں، محبوب کائنات آپ کے پاس آ چکا ہوں، اپنے جتنی بھی لغزش ہے، کوتاہی ہے، نافرمانی ہے، آپ کے حوالے کر کے واپس جا رہا ہوں۔ تو روضہ مبارک سے باقاعدہ آواز آئی، قد غفر لک، اے انسان، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ کی بخشش ہو چکی ہے۔ تو ان تمام تر آیات کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں، اور اس سے بھی دلچسپ بات آپ احباب کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا، میری کبریائی، میری بڑائی کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے انسان میں آپ کو آپ کے گناہوں کی وجہ سے سزا دوں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، بتلانا چاہ رہے ہیں، میں انسان کو اس وقت تک سزا نہیں دے سکتا جب تک آپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا
اس انسان کی منکوحہ جو اس کے نکاح میں عورت ہوتی ہے، عدت پوری کرنے کے بعد وہ کسی بھی مرد سے شادی کر سکتی ہے، لیکن واحد اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جس نبی کے نکاح کے اندر جو ازواج ہے، بیویاں ہیں، وہ کسی اور کے ہاں نکاح نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بات کیوں نہیں نکاح کر سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من ازواجہم امہاتہم، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمام تر امت کے انسانوں کی ماں ہیں، تو ماں کی اولاد کے ساتھ کبھی بھی شادی اور نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر انبیاء علیہم السلام اپنے روضوں میں زندہ ہیں، تو زندہ انسان کی بیوی آگے کسی اور زندہ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے حضرات مفسرین کرام نے حضرات انبیاء کی مثال یہ دی کہ جتنی بھی انبیاء کی ازواج اور بیویاں ہیں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال یہ تھی کہ ان کے خاوند موجود ہیں لیکن گھر میں موجود اور حاضر نہیں، غائب ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان آیات کے ذریعے سے ہمیں یہ بات بتلائی کہ انبیاء زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی جی ہم نے آپ کو لوگوں کی گواہی کے لیے خوشخبری سنانے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنایا ہے۔ اور تیسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی جی آپ لوگوں کی سفارش کریں گے، آپ لوگوں کے لیے گواہ بنیں گے۔ اور روایت اور حدیث میں آتا ہے پوری امت کے اعمال ہر روزانہ کے اعتبار سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ امت اعمال کرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارک میں شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ امت اعمال نہیں کرتے، امت کی بدعمالیاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی جاتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو ان تمام تر آیات کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارک میں زندہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر تھبکے
دھمکی دے کے ان کو سلا دیا، یعنی اصحاب کہف کو۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے 900 سال اللہ تعالیٰ نے سلایا، اور سلانے کے بعد جس طرح سلایا تھا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا۔ تو اس امت میں بھی ایسے حضرات موجود ہیں جن کی مثال ان کی طرح ملتی ہے۔ اب میں روایت کی طرف آؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مرض البیماری میں انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، تو سب سے پہلے میری یہ وصیت ہے، مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ دفن کرنا ہے۔ لیکن وصیت یہ ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے میں اپنے ساتھ جگہ دے دی، یعنی میرا جنازہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کر کے، درود و سلام پڑھ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینی ہے، یعنی آپ کا دوست آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہے، اجازت ہے۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ وصیت کے مطابق حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی اٹھا کے روضہ مبارک کے سامنے لے کر رکھ کر جو وصیت تھی اس کے مطابق عمل کیا، تو روضہ مبارک کا دروازہ خود کھلا اور اندر سے آواز آئی، اس دوست کو دوست کے ساتھ دفن ہونے دو۔ تو اس احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو، اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، جس طرح تم آپس کے اندر گفتگو کرتے ہو، بات کرتے ہو، اس انداز اور طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو نہ کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اگر تم اس طرح سے جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، گفتگو کر بیٹھے تو تمہارے اعمال پوری زندگی کے بیکار اور ضائع ہو جائیں گے، تمہیں معلوم نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں موجود روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخصوں نے آپس کے اندر، روایت میں ہے، احادیث میں ہے، گفتگو اور بات کی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ سب سے پہلے تم حضرات کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم طائف کے رہنے
یہ معلوم ہوتا کہ نبی کے روزے کے سامنے کیسے گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو تمام تر حضرات مفسرین اور محدثین نے اس آیات کے، اس احادیث کے زیر تحت یہ بات لکھی ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں موجود تھے، جس طرح وہ کسی قسم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی اور بلند آواز سے گفتگو نہیں کرتے تھے، قیامت تک آنے والا ہر فرد، ہر انسان جس طرح حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کرتے تھے، بالکل اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کے سامنے کسی قسم کی کوئی بھی گفتگو نہ کرے۔ کیوں؟ حضرات مفسرین اور محدثین نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرات صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے تھے، بالکل اسی طریقے سے آج بھی زندہ ہی اور قیامت تک اسی طریقے سے زندہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف فرما ہوئے تو صرف ٹیلے کو دیکھتے ہی اس کے سائے میں، اس کی چھاں میں دیکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبی صلی وسلام نماز ادا کر رہے ہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء، انبیاء زندہ ہیں، یصلون فی قبورہم، اپنے اپنے مقبروں میں، اپنے اپنے روضوں میں، اپنی اپنی جگہوں میں باقاعدہ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ من صلی علیہ عند قبرہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میرے پاس آ کر میرے روزے کے سامنے درود و سلام پڑھتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، سمعتہ، میں اللہ کا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس کو سنتا ہوں۔ ومن صلی علیہ من بعید اعلمتہ، جو بندہ دور سے کسی بھی ممالک کے ذریعے سے جس میں وہ بس رہا ہو، رہ رہا ہو، وہاں سے میری ذات عالی پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن تم اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو میرے درود و سلام کے لیے انتخاب کیا کرو، منتخب کیا کرو، مجھ پر درود و سلام کو پڑھا کرو۔ کیوں کہ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے جد امجد جناب آدم علیہ نبی صلی وسلام کو پیدا کیا۔ جمعے والا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت برپا کریں گے، تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے ایک بہت دلچسپ سوال کر کے بات کو سمجھا دیا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ہم میں موجود ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے
رہے ہیں۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے ضابطے کے مطابق، تو کیا اس وقت تو آپ کا جو جسم ہوگا کیا اس کو مٹی نہیں کھا لے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء جتنے بھی مجھ سمے دنیا کی مٹی کو حرام قرار دیا ہے انبیاء کے جسموں کو کھانا، وہ باقاعدہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہی جس طرح دنیا میں زندہ تھے۔ تو ان تمام تر قرآن اور احادیث کے ذریعے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہے، اور انسان پوری زندگی یہ والا عقیدہ رکھے اور اسی عقیدہ کو عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، یہ جتنی بھی میں نے قرآن اور آیات کریمہ کی آپ احباب کے سامنے رکھا، ان تمام آیات اور احادیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں اپنی سوچ، اپنی فکر میں رکھتے ہوئے ان تمام تر احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں سمجھانے کی، وہ بات یہ ہے، میرے جو دادا استاد جامعہ اشرفیہ، میرے استادوں کے استاد موسیٰ الروحانی البازی، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آج بھی میانی قبرستان میں ان کی قبر موجود ہے۔ جب عمرے کے لیے محبوب کائنات صدر کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر گئے، درود و سلام کے بعد مقام بدر پر گئے، مقام بدر پر گئے، اور جا کر مقام بدر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فتح کی، تو حضرت موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب سے ایک دعا کی کہ یا اللہ، پوری زندگی احادیث قرآن پڑھاتا رہا ہوں، اے اللہ آپ کے دربار میں اب اگر مقبول ہے، قبول ہے، مقبول ہے، قبول ہے، اے اللہ یہ پتھر تیرے قدرت قبضہ کے اندر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں جہاں ان پتھروں پر قدم مبارک لگے ہیں، اے پتھروں طاقت تمہیں اللہ نے دینی ہے، مجھے یہ بتا دو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کہاں لگے۔ تو ایک ایک پتھر موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگا، داستان سنانے لگا کہ ھذا موضع قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پتھروں نے یہ کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے جو پاؤں تھے انہوں نے ہمارا بوسہ لیا ہے۔
اب اس تمام تر باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا، ہمیں یہ پتہ چلا اللہ کی عرش سے، اللہ کی کرسی سے، اللہ کے قلم سے، تمام تر چیزوں سے، فضیلت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے وہ جگہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس روضے میں موجود ہیں، اللہ کے عرش سے، اللہ کی کرسی سے وہ جگہ فضیلت والی ہے، وہ جگہ عظمت والی ہے۔ کیوں؟ جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگ گئے، وہ پتھر گواہی دینا شروع ہو گئے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں، اور جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے وہ جگہ ان تمام تر جگہوں سے کیا ہے؟ عظمت والی ہے، فضیلت والی ہے۔ اور آخری بات، وقت بھی مکمل ہونے والا، یہ والا عقیدہ، یہ والی آیات سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے وقت اپنا کلمہ طیبہ کی تجدید کرتے ہوئے، اس عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے آ جاؤ۔ وہ دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہوگا، کوئی اور آسرا نہیں ہوگا، کوئی باقی جد الانبیاء بھی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ وہاں محبوب کائنات کو گزشتہ نشست میں عرض ہو چکا تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس آیت کے زیر تفسیر بات عرض ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود یعنی مقام شفاعت عطا فرمایا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے محبوب کے حوالے کر کے آ جاؤ۔ قیامت کا دن ہوگا جس دن سورج سوا میل کے فاصلے کے اوپر ہوگا، ہر انسان شربور ہوگا، کسی کی سفارش نہیں ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انسان کی سفارش کریں گے، اس انسان کی شفاعت کریں گے۔ اور جس انسان کو اس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت نصیب ہو گئی، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس انسان کو جنت کے اندر محبوب کائنات کی رفاقت نصیب نہ کر سکے۔ آداب رسول یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی حاضری کے آداب میں نے عرض نہیں کیے، میں نے صرف عقیدہ عرض کیا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگرچہ ہماری آنکھوں کی اتنی بصیرت نہیں، ہمارے کانوں کی اتنی سماعت اللہ نے نہیں دی کہ ہم ان کے جواب کو سن سکیں، وہ ہمیں دیکھ رہے بھی ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ قبر کے اندر حشر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، جس انسان کو شفاعت ہوگی اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس محبت اور عقیدت کے ساتھ حاضری کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا